ایران امریکہ مذاکرات، دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اپنی نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو بھیج دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کو بھیجی گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے گزشتہ مسودہ مسترد ہونے پر تہران نے نئی تجاویز امریکہ کو بھجوائی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا جنگ بندی اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ تہران معاہدے کے لیے بے چین ہے۔ امریکہ نے ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے تاکہ وہ جوہری بم نہ حاصل کر سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے بات چیت۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا اور اس کی ڈرون فیکٹریاں 82% اور میزائل فیکٹریاں 90% ختم ہو چکی۔ بولے ہم نے ایران کے بہت سارے میزائل تباہ کر دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے سکتے۔ کہا بحری ناکہ بندی سے ایران کی معیشت تباہ ہو رہی، ہماری ناکہ بندی شاندار رہی ہے اور ایران اب تیل سے کوئی پیسے نہیں کما پا رہا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں، ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ بولے میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کہا آپ نے 5 کروڑ انسان بچائے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں توانائی کی قیمتوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع ختم ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں کمی آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ایران کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت پر کوئی اعتراض نہیں جو اس سال شمالی امریکہ میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے یورپ میں امریکی فوجی موجودگی کے حوالے سے بات کی کہ اٹلی اور اسپین سے امریکی فوج کے ممکنہ انخلاء پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس میں ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل ریڈ کوپر ایران کے خلاف نئے ممکنہ حملوں کے منصوبوں پر صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس سے ایران جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ایک منصوبہ جو ٹرمپ کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے۔ ایک کارروائی میں زمینی افواج شامل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کو بریفنگ کے دوران ایک آپشن یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ خصوصی افواج بھیج کر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر حاصل کر لیے جائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کو جارحیت قرار دے دیا۔ امریکی موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا یہ کارروائیاں ہرگز سیلف ڈیفنس کے زمرے میں نہیں آتی۔ اپنے بیان میں اسماعیل بقائی نے سوال اٹھایا کہ کس چیز کا دفاع کیا؟ ایران کی جانب سے کوئی مسلح حملہ ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ کارروائی جائز قرار دی جا سکے، جبکہ ایسا نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس صورتحال کو سیلف ڈیفنس کہنا درست نہیں بلکہ یہ ایران کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چینی میڈیا کے مطابق دوران گفتگو چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفاد کا معاملہ ہے، امریکہ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے اور درست انتخاب کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا چین اور امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر مستحکم رہے ہیں، تعاون کو بڑھانا اور اختلافات کو دور کرنا چاہیے۔ عالمی برادری فوری طور پر مذاکرات کا راستہ اختیار کرے اور ایسے حل تلاش کیے جائیں جو خطے کو مزید تباہی کے دہانے سے واپس لا سکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان، ابنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت میں رکاوٹ عالمی معیشت کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ بیان میں کہا ابنائے ہرمز جیسے اہم راستے میں رکاوٹ عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہی ہے جس کے نتیجے میں عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے ریگولیٹری نظام کو جلد از جلد مکمل فعال بنایا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل فائنانس کے شعبوں میں خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ملک کی افرادی قوت کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ اے آئی سے ادائیگی اور ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثوں کی خدمات جیسے شعبوں میں
جدت لائی جا رہی ہے۔ اس معاشی تبدیلی کے اگلے مرحلے کے لیے قومی اداروں، افرادی قوت اور ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری پر کام جاری ہے۔ آج یہ بچوں کا اور بچیوں کا جوش اور جذبہ دیکھ رہا تھا جو یہاں پہ آئے ہیں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے، اپنی افواج کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے اور آپریشن بنیان مرصوص کی فتح کا جشن منانے 1 سال کے بعد۔ تو آپ کے جذبے کو دیکھ کے، آپ کے حوصلے کو دیکھ کے، آپ کی ہمت کو دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جہاں پہ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، پاکستان کا مستقبل بھی بڑے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ اپنے لیے تالیاں بجائیں سارے بچے، شاباش۔ مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی، جس کی بدولت پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی ورثے کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب، کہا مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی سے ملک کا دفاع یقینی بنایا گیا۔ آج ہم بنیان المرصوص کی عظیم فتح کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری فضائیہ نے بھارت کے رافیل ڈھیر کیے، پاکستان کو جنگی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں ملی ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، دشمن کو ہماری آزادی کھٹکتی ہے۔ پاکستانی قوم بہادر قوم ہے جو اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ چین کے شہر ثانیہ میں پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ فریقین پاکستان میں فیکٹریوں کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان اور چین میں سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی، حیوانات کے لیے ویکسین اور منہ ویکسین کی فراہمی، پاکستان میں جانوروں کے لیے ٹریک اور ٹریس ایبلٹی سسٹمز کے نفاذ کے لیے مشترکہ منصوبے کا معاہدہ طے پایا۔ کلینیکل میڈیسن میں ذہین روبوٹس کے جدید استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ معاہدوں پر شرجیل انعام میمن، ڈاکٹر انوپ کمار دوانی، سینیٹر سلیم مانڈی والا نے دستخط کیے۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کی قربانیوں اور ان کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ 1886 کو 1 مئی کے دن امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی جانب سے کیے جانے والے استحصال پر سڑکوں پر نکلے، لیکن پولیس نے جلوس پر فائرنگ کر کے سینکڑوں مزدوروں کو ہلاک اور زخمی کیا، جبکہ درجنوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر پھانسی دی گئی۔ انہی شکاگو کی محنت کشوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک میں 1 مئی کو محنت کشوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں قومی سطح پر یوم مزدور منانے کا آغاز 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نجی شعبے میں کام کرنے والے لاکھوں محنت کشوں کو آج بھی صحت کی سہولتوں سمیت سوشل سیکیورٹی تک دستیاب نہیں، جبکہ کم از کم اجرت کے اعلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مزدوروں کے لیے مخصوص نشستیں مختص کرنا ہوں گی۔ محنت کشوں کو بااختیار بنانا پائیدار قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ مزدور اور ہنرمند افراد اندرون و بیرون ملک ہماری قابلیت، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کے آئینہ دار ہیں۔ محنت کشوں کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر زرداری کا کہنا تھا، پاکستان بین الاقوامی محنتی معیارات کو برقرار رکھنے اور کام کی جگہ پر بنیادی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دنیا بھر بالخصوص پاکستان کے محنت کش مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محنت کش طبقات کی قربانی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے، یہی بے لوث جفا کش سب سے بڑے اعزاز کی مستحق ہے۔ سمندر پار ہمارے لاکھوں محنت کش قومی صلاحیت اور ملکی اساس کے سفیر ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ محنت کش کے پسینے سے ہی ترقی کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ مزدور صرف ایک فرد نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل ستون ہے، جس کے بغیر خوشحالی کا خواب ادھورا رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی پیغام میں کہا، سوشل سیکیورٹی اسپتالوں اور ڈسپینسریز میں لاکھوں محنت کشوں کو روزانہ علاج معالجہ کی مفت سہولیات دے رہے ہیں۔